فاطمۃ الزہرا کی جانب سے بہت بڑی امت کے لیے بطور تحفہ ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ گئیں تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ جا کر کے آپ کے بابا سے کہنا کہ وہ کوئی خادم یا کوئی غلام یا کوئی کنیز دے دے تاکہ وہ آپ کی مدد کرے. تو وہ تشریف بھی لے گئی. تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی صفا کے چبوترے پہ جو بیٹھتے ہیں غریب اور فقیر اور مفلس لوگ، تو میں تو ان کا حق ابھی دینا باقی ہے اور میں تمہیں کیسے دوں، البتہ میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اس کو پڑھ لینا. اور ایک روایت یہ ہے کہ جب بستر پہ جاؤ تو پڑھنا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. مولائے کائنات فرماتے ہیں جس دن سے رسول اللہ نے فاطمہ کو یہ تسبیح دی اس دن سے ہم نے کبھی یہ تسبیح نہیں چھوڑی. کیسی بھی خوشی آئی، کیسا بھی غم آیا، حالات کیسے بھی آئے، ہم نے نہیں چھوڑا. پھر جب یہ بات آپ نے کہا تو ایک صحابہ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ صفین میں آپ بہت مصروف تھے، جنگ صفین میں آپ بہت مصروف تھے، تو کیا آپ نے صفین کی رات بھی اس کو نہیں چھوڑا؟ تو آپ نے غصے میں فرمایا عراق والو اللہ تمہیں غارت کرے کہ ہاں صفین کی رات بھی میں نے یہ تسبیح نہیں چھوڑی، صفین میں بھی یہ تسبیح میں نے پڑھی، یعنی اتنی پابندی سے. تو آج چونکہ سیدہ پاک کی شب ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی عادت بنائیں کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور جب اگر یہ 5 وقتیں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہ پڑھ سکے تو کم از کم بستر پہ جاتے وقت اس کو ضرور پڑھیں. اور جو 5 وقتہ میں پڑھتے ہیں وہ بھی بستر پہ جاتے وقت پڑھیں، کیونکہ خاص یہ بستر پر جاتے وقت کا عمل ہے. کیونکہ اگر آپ کچھ لوگ ہیں جو تھکن کے شکار ہوتے ہیں، تھکن کے لیے دوائیاں لیتے ہیں، تھکن کے لیے ٹیبلٹ لیتے ہیں، بہت لوگ ہیں تھکن کے لیے فریش رہنے کے لیے بہت کچھ لیتے ہیں. میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر آپ سوتے ٹائم اس کو پڑھ لیں گے خدا کی عزت کی قسم کسی دوا سے آپ اتنے فریش ہو کر کے نہیں اٹھیں گے جتنا اس تسبیح کی برکت سے آپ فریش رہیں گے. بہت اس کی برکتیں، بہت برکتیں ہیں. تو لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہو، مجھے میرے گھر والے بھی کہتے ہیں، میرے دوست احباب بھی کہتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہو. جو میرے ساتھ سفر کرتے میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ تسبیح فاطمہ ایسا عمل ہے کہ اس کو لوگ اختیار کر کے دیکھیں، پھر تھکن ہو تو کہنا انشاءاللہ. لیکن یقین سے ایک بات اور آپ کو بتاؤں، یہ تسبیح فاطمہ ایسا عمل ہے کہ دل میں جو مراد لے کر کے آپ پڑھیں گے وہ مراد بھی اس سے پوری ہوگی. حضور علیہ السلام نے بات کی، یاد رکھیے جو بات حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بتائی، بھئی ساری باتیں تو سب کو بتائی، لیکن کچھ باتیں حضور نے صرف اپنی اہل بیت کو بتائی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک بات آپ کو بتا دوں اور وہ خاص ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام پہ جب آیت نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا گیا کہ یہ کن کے لیے نازل ہوئی، تو آپ نے بتایا وہ 5 لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول، فاطمۃ الزہرا، علی مرتضی، حسن اور حسین. حالانکہ اس میں ازواج پاک بھی داخل ہیں، لیکن یہ روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 5 کا ذکر کیا. تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے ان 4 کو اپنی چادر میں لیا. یہ آپ بار بار سن چکے ہیں، وہ بتانا مقصد نہیں ہے، کچھ اور سنیے اس پر جو کہنا چاہتا ہوں. چادر میں لیا اور چادر میں لے کر کے فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. یہ تو آپ بار بار سنیں، لیکن حضور نے ایک بات اور فرمائی حدیث میں، اللہ سے عرض کیا اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں. کیا کہا؟ اللہ یہ میرے خاص لوگ. یہ بات کسی کے لیے نہیں فرمائی، یہ ان 4 کے لیے کہی. کیا؟ اللہ یہ میرے اللہ سے کہا اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں. قربان جائیں حضور اگر کسی کو غلام بھی بنا لیں تو اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. حضور جن کے لیے یہ کہے کہ یہ میرے خاص لوگ ہیں. بھئی آپ کسی کے پاس کھڑے رہیں اور کوئی بولے یار یہ میرا خاص آدمی ہے، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا خاص آدمی کا مطلب کیا ہوتا ہے.
کوئی ایم ایل اے، ایم پی، کارپوریٹر، بادشاہ، وزیر کسی کو کہتے ہیں خاص ہے، تو پھر اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ اور جس کو سید الانبیاء فرمائے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں، تو خاص لوگوں سے تو خاص ہی بات ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو یہ تسبیح دی. ایک اور بات میرے چھوٹے موٹے علم میں نہیں، حالانکہ میں ایک طالب علم ہوں، کوئی بہت علم میرے پاس نہیں ہے، مجھے نہیں یاد ہے، جتنی کتابیں میں نے چنی پڑھی ہیں